و مکرم سامعین کرام، بزرگان ذی وقار، رونق اسٹیج، علماء کرام، مشائخ عظام، سادات کرام، بالخصوص داعی اجلاس مولانا سید زین العابدین ترابی صاحب مدد اللہ العالی، شاعر خلیج جناب جلیل نظامی صاحب حفظہ اللہ، جناب قاری انیس صاحب حفظہ اللہ، دیگر بزرگان ملت اسلامیہ جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، معذرت خواہ ہوں، سید نجم الدین قادری صاحب حفظہ اللہ بھی موجود ہیں، ہمارے یوسف علی شاہ قلندر صاحب بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی عمر دراز فرمائے۔ بہت مختصر گفتگو کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرات گرامی، اس جلسے کا عنوان جو ہے رکھا گیا ہے جلسہ فیضان اولیاء، جو مجھ تک پہنچا ہے عنوان وہ ہے فیضان اولیاء۔ فیضان اولیاء یعنی اولیاء اللہ کا تذکرہ، ان کی شان بھی بیان ہونا اس میں ضروری ہے اور ان کی تعلیمات کا بیان ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف شان بیان ہو تب بھی فیضان مکمل نہیں ہے، اور صرف تعلیمات بیان ہو تب بھی فیضان مکمل نہیں ہے، کیونکہ آدمی بات کو اسی وقت مانتا ہے جب ذات کو مانتا ہے۔ بات کو منوانے سے پہلے ذات کا منوانا ضروری ہے۔ نماز آئی 9 سال کے بعد، اعلان نبوت کے 9 سال کے بعد نماز کا حکم ہوا، اس کے بعد میں پھر زکوٰۃ کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد میں روزے کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد میں حج کا حکم ہوا۔ یہ تمام احکام اعلان نبوت کے 9 سال کے بعد ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ کچھ بھی عمل نہیں تھا، اس وقت صحابہ کیا کرتے تھے؟ اس وقت صحابہ کا عمل کیا ہوتا تھا؟ ان 9 سال میں صحابہ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، نماز تھی ہی نہیں، تو پڑھیں گے کیسے؟ تو ان 9 سال میں صحابہ کیا کرتے تھے؟ اب ان 9 سال میں جن صحابہ کا انتقال ہوا، انہوں نے تو نماز پڑھی ہی نہیں ہے، انہوں نے حج کیا بھی نہیں ہے، انہوں نے روزہ رکھا بھی نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا؟ بات ابھی آئی نہیں جس پر عمل کیا جائے۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مشرب تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ صحابہ کا کام یہ تھا، وہ فقط آمنہ کے لال کی محبت میں جیتے تھے، مصطفیٰ کی محبت میں مرتے تھے۔ تو ذات کو ماننا پہلے ہے، اور سرکار نے پہلے ذات کو منوایا، اس کے بعد میں جب بات کا حکم فرمایا۔ بات بعد میں آئی، پہلے ذات آئی ہے۔ اگر کوئی رشتہ لے کر آتا مدینے میں کسی کی بیٹی کے لیے، اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے، اس سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں جو شراب رکھی ہے وہ کتنے 100 سال پرانی ہے۔ وہ کہتا 200 سال پرانی، تو یہ کہتا میرے گھر میں 400 سال پرانی شراب ہے۔ تم سوچ کیسے سکتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے گھر میں کروں گا؟ یعنی شراب جتنی زیادہ قدیم گھر میں ہوتی، وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ عزت دار سمجھتا تھا۔ لیکن پہلے سرکار نے جب ذات کو منوایا، پھر اچانک آدھی رات کو شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا، تو زمین و آسمان کی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ سینکڑوں برس پرانی رکھی ہوئی شراب مدینے پاک کی نالیوں میں بہائی جا رہی تھی۔ مٹکے پھوڑ پھوڑ کے صحابہ کرام نے مدینے کی نالیوں میں ان شراب کو بہا کے بتایا، ہم اپنے نبی کی بات کے اوپر جان قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے نبی کی ذات کو اس طرح مان لیا ہے کہ جو ہمارے نبی نے کہہ دیا وہی حق ہے۔ آپ دیکھیں، بات جب تک ذات نہ مانے بات نہیں مان سکتا انسان۔ جب سرکار صدیق اکبر سے آ کے کہا ابو جہل نے کہ اے ابو بکر، اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ایک رات میں 7واں آسمان جا کے عرش تک جا کے واپس آ گیا ہوں، تو کیا آپ مانو گے؟ اس نے صرف بات کہی تھی۔ جب اس نے کہا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جائے؟ تب ابو جہل نے کہا ہاں تو یہ وہی کہہ رہے جن کو آپ نبی مانتے ہیں، اب تک بات سنایا تھا، اب ذات کو پیش کیا۔ سرکار صدیق اکبر نے فرمایا میرے سرکار نے کہا تو میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ میرے سرکار جا کے آ گئے۔ تو بات پہلے مانی نہیں جاتی، ذات پہلے مانی جاتی ہے۔ سرکار نے ذات کو منوایا تھا، اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ وہ جو معراج کی رات کے بعد سچائی کے ساتھ آئے وہ بھی متقی، اور جس نے ان کی بات کی تصدیق کی وہ بھی متقی۔ تو پہلے بات کو نہیں مانا سرکار صدیق اکبر نے، ذات کو مانا۔
تمام صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ پہلے ذات کو مان گئے تھے، ذات پہ ایمان لے آئے تھے، ذات پہ قربان ہو گئے تھے، اب مصطفیٰ جو فرما دیتے وہی ان کا ایمان ہوتا تھا۔ یہی طریقہ بزرگان دین نے اپنایا ہے۔ جو مریدوں کے پاس اپنے پیر کی بات حرف آخر رہی، اس کا سبب یہ ہے کہ ان مریدوں نے یہ طریقہ کہ میرے پیر کی بات حرف آخر ہے، ایران توران سے نہیں سیکھا، سرکار کے صحابہ سے سیکھا۔ سرکار نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، کب فرما رہے ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد، یعنی سرکار صدیق اکبر بھی 40 سال کی زیادہ عمر کے ہو چکے ہیں۔ سرکار فرما رہے ہیں ابو بکر یہ چاند ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس کا حبیب بہتر جانتے ہیں۔ چاند کو دکھا کے فرمایا، یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ یہ چاند ہے، حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ یہ چاند ہے، عرض کیا اللہ اس کا حبیب بہتر جانتے ہیں۔ پھر جب سرکار صدیق اکبر سے حضور نے سورج کو دکھا کے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اس کا حبیب بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ دن ہے کہ رات ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سرکار آپ دن کہے تو دن ہے، آپ رات کہے تو رات ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اپنے پیروں کی بات کو حرف آخر مانا، اپنے پیروں کی ذات کو حرف آخر مانا، یہاں تک کہہ اٹھے اے نظام الدین محبوب الہ جملہ محبوبہ فدا برروئے تو یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب پہلے ذات مانی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس تذکرے یہ اس لیے بزرگوں کی شان کے بھی ہوتے ہیں۔ اب لوگ یہ سوال کرنے لگے ہیں اس زمانے میں کہ بھئی آپ لوگ اگر بات بتانا چاہ رہے ہیں تو بات بتاؤ، یہ بلا وجہ اللہ کے گھر میں آپ لوگ غیر اللہ کا ذکر لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جو ہے ان کا ان کا ذکر، ان کا ان کا تذکرہ، ولیوں کا تذکرہ، اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے کو کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہے، آپ کہتے ہیں معین الدین اجمیری کی شان یہ ہے، آپ کہتے ہیں محبوب الہی کی شان یہ ہے۔ ارے اللہ کا گھر ہے، اللہ کی بات کرو۔ غیر اللہ کا یہ ولیوں کا تذکرہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ اللہ کے گھر میں ولیوں کا تذکرہ کرنا بدعت نہیں، پروردگار عالم کی سنت ہے، پروردگار عالم کی سنت ہے۔ آپ دیکھیے وہ آیتیں جن میں اولیاء کا تذکرہ کیا گیا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام صاحب تراویح کے اندر ان آیتوں کو نہ پڑھا جائے کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کے غیر کا ذکر ہے، اور جب تک ان آیتوں کو نہ پڑھ لیا جائے تراویح مکمل نہیں ہو سکتی، قرآن مکمل نہیں ہو سکتا۔ اولیاء کا ماننے والا بھی اور نہ ماننے والا بھی اس بات پر مجبور ہے، نہ ماننے والا، کہ وہاں محراب میں کھڑے ہو کر وہ اولیاء کی شان بیان کر رہا ہے۔ اب ہمارے میں ان میں فرق یہ ہے کہ ہم اولیاء کی شان پڑھتے ہیں تو مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، اور وہ اولیاء کی شان پڑھتے ہیں تو مجبور ہو کے پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ پڑھواتا ضرور ہے، چاہے مسرور ہو کے پڑھو چاہے مجبور ہو کے پڑھو، میرے محبوبوں کا ذکر تو میں کروا کے رہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث، یا غوث، اس نے فیصل نے ہو لیا۔ حضرات آپ غور فرمائیے کہ تم پڑھو کہ نہ پڑھو، ہم پڑھوائیں گے اور بتائیں گے ہم ہی قادر مطلق ہے جس سے جو چاہے کروا دیتے ہیں۔ تم مانو کہ نہ مانو، تمہاری زبانوں پہ ان کا تذکرہ آئے گا۔ اب یہ آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے نام، اولیاء کا تذکرہ تو آیتوں میں فرمایا، مشہور آیات ہم پڑھتے ہیں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا تذکرہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح ان الارض یرثها عبادی الصالحون کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا تذکرہ فرمایا، اور صرف یہ آیتیں ہی نہیں بلکہ اولیاء کی جماعت چلی، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے نام پہ سورہ کہف کو نازل فرمایا، اولیاء کے نام سے پوری سورت کو نازل فرمایا، پوری کی پوری سورت اللہ نے ولیوں کے نام سے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیے صرف ولیوں کا تذکرہ نہیں، ان کے کتے کے بیٹھنے کی حیت کو بھی بیان فرمایا۔ اگرچہ کہ یہ کتا ہے لیکن یہ کتا عام کتوں کی طرح نہیں، کیونکہ اس کتے کو نسبت اولیاء کے دربار سے ہو گئی ہے۔ بنی اسرائیل کے ولیوں کے پیچھے چلنے والے کتے کی یہ شان ہے، تو امت محمدیہ کے اولیاء کے پیچھے چلنے والے انسان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات آپ غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حکیم لقمان کے بارے میں یہ بات واضح ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا، ارشاد فرمایا تھا لقمان تم نبوت چاہتے ہو یا حکمت چاہتے ہو؟
تو حضرت لقمان نے عرض کیا تھا اے رب کریم اگر آپ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں تو جو چاہے عطا فرمائیں، اور اگر آپ میری مرضی پوچھ رہے ہیں تو میں حکمت چاہتا ہوں، مجھے حکمت عطا فرمائے۔ تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا۔ اب حکیم لقمان جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اس لقمان کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، ولی بنایا ہے، اور ولی کے نام کے اوپر پوری سورہ لقمان کو نازل فرما دیا۔ دنیا کہہ رہے ولیوں کا نام اللہ کے گھر میں مت لو، اللہ ولی کے نام پہ پوری سورت نازل فرما رہا ہے۔ آپ غور فرمائیے، ایک ولی کے نام پہ، اور نہ صرف سورت نازل فرما رہا ہے بلکہ آج ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں، بزرگوں کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں، بزرگوں کی باتیں سناتے ہیں، تو ایک طبقہ ایسا کھڑا ہو گیا یہ انہوں بولے انہوں بولے نہ کو سناؤ، قرآن میں کیا ہے وہ بتاؤ، حدیث میں کیا ہے وہ بتاؤ، جبکہ ہماری بزرگوں کی ہر بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی کہے کہ ان کے نام سے مت سناؤ، قرآن میں کیا ہے سناؤ، حدیث میں کیا ہے سناؤ، تو سنے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنے ولی کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ ہم بزرگوں کا ارشاد سناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ پروردگار عالم کی سنت ہے کہ رب کریم نے اپنے کلام میں اپنے ولیوں کی نصیحتوں کا ذکر فرمایا، اور وہ بھی بنی اسرائیل کی امت میں، بنی اسرائیل کے زمانے کے ولی اور ان کی نصیحتوں کو، ان کے واعظ کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واعظ کا ذکر فرمایا۔ اب آپ غور کیجئے ان کے واعظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ جب یہ شان اس امت کے اولیاء کی ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مماثل ہوں گے، تو پھر ان کے اقوال، ان کے ارشادات ہم پڑھیں تو دنیا کہتی ہے بدعت ہے۔ بزرگوں کے ارشادات نقل کرنا بدعت نہیں، پروردگار عالم کی سنت ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ بیچارے قرآن حدیث بولتے بولتے یہ خود سمجھ نہیں پائے قرآن حدیث کیا ہے، یہ خود سمجھ نہیں پائے، یہ خود نظر نہیں کر پائے قرآن و حدیث کے اوپر، اور دنیا کو کہتے رہے کہ ہم قرآن پہ ہیں، ہم حدیث پہ ہیں، تم قرآن و حدیث نہیں جانتے۔ اب آپ غور کیجئے، ہم ذکر کرتے ہیں بزرگوں کا، ہم ذکر کرتے ہیں خواتین بھی اولیاء ہوئی ہیں، بی بی رابعہ بصریہ ہوئی ہے، بی بی میمونہ سودا ہوئی ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کیا خواتین کا تذکرہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہو، اگر ولیاں ہیں تو ہوں گی، ان کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاتون ولی، کیونکہ خاتون کو، خواتین کو اللہ نے نبوت عطا نہیں فرمائی ہے، خواتین کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، اب ولی ہے ایک خاتون، نہ صرف ان کا ذکر فرمایا بلکہ ان کے نام پہ پوری سورہ مریم کو نازل فرمایا، اور اس سورہ مریم کا ذکر آپ دیکھیں، وہ بی بی مریم جن کا ذکر جگہ جگہ قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کا بھی ذکر کروا رہا ہے، ولیوں کا بھی ذکر کروا رہا ہے، قرآن پاک میں کر رہا ہے، اور لوگوں کو بتا رہا ہے قرآن کے راستے پر وہی ہے جو میرے محبوبوں کا تذکرہ کرنا جانتا ہے۔ اور یہ کرم ہے پروردگار عالم کا کہ یہ شان اللہ نے فقط اہل سنت والجماعت کو عطا فرمائی ہے، فقط اہل سنت والجماعت کو عطا فرمائی ہے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا زمانہ دیکھو کہ میری امت زیادہ طبقوں میں تقسیم ہو جائے، فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس وقت کیا کرو، جو طبقہ میری امت میں سب سے زیادہ تعداد کا ہوگا تم اس کے ساتھ ہو جانا، وہ سواد اعظم ہے، جو اس سے چھوٹ جائے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کا احسان یہ ہے کہ اہل سنت کل بھی سواد اعظم تھے، آج بھی سواد اعظم ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اہل سنت ہی سواد اعظم رہے گی۔ آپ اس چوراہے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، اہل سنت ہی زیادہ ملیں گے آپ کو۔ میں پرانے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، نئے شہر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ چوراہے پہ جا کے آواز دیں سنی کتنے، سنی زیادہ نکلیں گے دوسروں سے، آج بھی اہل سنت سواد اعظم۔ اب آپ غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ولیوں سے جو گفتگو فرمائی، ہمارے پاس الہامات جو تذکرے کیے گئے، الہامات کے جو اولیاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، اس کے اوپر بھی سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو الہامات ہیں یہ کہاں سے لے کے آ گئے؟ ایک دو الہامات کی بات نہیں، سرکار غوث اعظم سے اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو فرمائی، سرکار خواجہ دکن
حضور بندہ نواز کے سودراس شہباز بلند پرواز قدس سرہ العزیز نے تمام الہامات کو ایک جگہ جمع کر کے رسالہ جواہر الاشراق شائع فرمایا، جس میں صرف وہ گفتگو ہے جو اللہ نے سرکار غوث اعظم سے فرمائی ہے۔ اور آج دنیا غوث اعظم کہنے پہ سوال کر رہی ہے۔ بندہ نواز لکھتے ہیں اللہ بھی مخاطب ہوتا تھا تو اے عبد القادر کہہ کے مخاطب نہیں ہوتا تھا، اے غوث اعظم کہہ کے مخاطب ہوتا تھا۔ جواہر الاشراق کے اندر موجود ہے، جگہ جگہ الہامات بھرے پڑے ہیں۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تو صرف نبی سے بات کرتا تھا، ولی سے کیسا بات کر سکتا؟ اب ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی بڑے بھی یہ سوچنے لگ جاتے ہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے بھائی، وہی جو ہے نبیوں پہ آتی تھی، اللہ کیسا بات کرتا؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ولیوں سے کیسا بات کر سکتا؟ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے مریم کو آواز دے کے کہا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے مریم کو آواز دے کے کہا یا یحییٰ یا زکریا یا عیسیٰ یا موسیٰ۔ یہ جہاں فرمایا یہ تو ڈائریکٹ نبی سے بات ہو رہی ہے، لیکن بی بی مریم نبی نہیں ولی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے مریم کو آواز دے کے کہا۔ وہ اللہ جو بی بی مریم کو آواز دے کر بات کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ عبد القادر جیلانی کو آواز دے کر بات کرنے پر بھی قادر ہے، وہی اللہ خواجہ خواجگان سے بات کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس اللہ نے بی بی مریم سے بات کی ہے ولیہ رکھ کے، اسی اللہ نے ہمارے بزرگوں سے بات کی ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اور آگے بڑھ کے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اب آپ غور فرمائیے، پروردگار عالم نے فرمایا جب ہم نے شہد کی مکھی کو آواز دے کے کہا، اللہ چاہے تو شہد کی مکھی کو اپنی آواز سنا سکتا ہے، تو پروردگار عالم کیا اپنے محبوبوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتا؟ کیا اپنے محبوبوں سے بات نہیں کر سکتا؟ تو حضرات بات یہ ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں ہے ان حقیقتوں کو۔ یہ قرآن میں موجود ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، یہ افعال صحابہ میں موجود ہے، یہ کردار اولیاء میں موجود ہے، لیکن جب ہم بیان کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا طبقہ اکثریت وہ ہے جو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا نہیں چاہ رہا۔ اس وقت یہ چیز نکل گئی ہمارے اندر سے، علماء کی مشائخ کی صحبت میں بیٹھنا نہیں چاہ رہے۔ اس وقت بات اصل یہ ہے کہ آپ صحبت میں بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کیا سوال ہو رہا ہے، اس کا کیا جواب دینا ہے، لیکن جب آگے سامنے والا بولتا حدیث ہے آپ خاموش ہو جاتے، آپ دوسری بات پوچھتے نہیں یہ حدیث۔ اب آپ کہیں یہ حدیث ہے تو پھر اس کے بعد سنیے ضعیف ہے کہ مرفوع ہے کہ صحیح ہے کہ کیا نہیں ہے، یہ پھر سوالات اس کے اندر پیدا ہوں گے، اور یہ سوال وہ لوگ کر رہے ہیں بخاری میں ہے نہیں ہے، اکثریت اب یہ کھڑی نظر آ رہی بخاری میں ہے نہیں ہے۔ یقین مانیے بخاری کا پہلا صفحہ بھی پڑھ کے سنانے کے قابل نہیں ہے ان کی اکثریت جو کھڑے ہو کے پوچھ رہی ہے یہ حدیث بخاری میں ہے کہ نہیں ہے، پہلا صفحہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا۔ آپ اسے پوچھئے، بخاری سامنے رکھ کے پوچھئے، کئی تو ایسے ہیں اردو پڑھنا نہیں جانتے، آپ سے پوچھ رہے بخاری میں ہے، بخاری سامنے رکھ کے آپ دوسری کتاب کا نام کہیں گے وہ نہیں مانے گا، کہے گا نہیں بخاری میں ہے تو بتاؤ۔ تو یہ تو احوال ہے، اور لیکن ہم خود اپنے آپ کو کمزور کر گئے۔ میں نے جتنی باتیں پیش کی سب قرآن پاک سے پیش کی ہے۔ آپ غور کیجئے قرآن سے پڑھ کے بھی ایمان کی دعوت کچھ ہو سکتی ہے، اگر قرآن شرک سکھائے تو پھر دین کہاں سے ملے گا؟ قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا، ہم نے اپنے ولیوں کی شان بھی بیان فرمائی، ان کے پیچھے چلنے والے کتوں کی بھی شان بیان فرمائی، ان کے کتوں کے بیٹھنے کی حیت کا بھی بیان فرمایا، یہاں تک کہ اپنی ولیہ جو خواتین ہیں ہم نے ان کی بھی شان بیان فرمائی، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو ذکر فرمایا، ان کے ارشادات کو ذکر فرمایا، اور بتایا صبح قیامت تک کے لیے ہدایت چاہتے ہو تو ولیوں کا دامن تھامے رہو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں۔ حضرات آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں اپنے آپ کو، ہم پہچانیں اپنے آپ کو، جن بزرگوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ دامن معمولی نہیں ہے، جن بزرگوں کا دامن لے کر ہم چل رہے ہیں یہ دامن معمولی نہیں ہے۔ اگر آپ عقیدت کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ ان بزرگوں کا دامن تھام لیں گے، رب کعبہ کی عزت کی قسم یہ دامن دنیا میں بھی لاز رکھنے کافی ہے، محشر میں بھی لاز رکھنے کافی ہے۔ اللہ نے ایسے بزرگوں کا دامن ہمیں عطا فرمایا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم ہی ایسا فرمایا ہے اس امت کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اور مولائے کائنات کے وسیلے سے اس امت کے اندر ولایت کا وہ لامتناہی سلسلہ جاری فرمایا ہے جو پچھلی امتوں میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ شان ہے اس امت کے اولیاء کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب اختیار بنایا اس امت کے اولیاء, صحابہ نے اختیار بنایا. اب آپ غور کیجئے, سرکار غوث پاک جو کہ ابھی غازی شریف کا مہینہ گزرا ہے, تو ایک بات عرض کروں, سرکار غوث پاک یا اولیاء اللہ, ان کی مجالس منعقد جو ہوتی ہے وہ کس کی مرضی سے ہوتی ہے؟ اور یہی ہوتی ہے یا کہیں اور بھی منعقد ہوتی ہے؟ یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کس کی مرضی سے ہو رہی ہے. محقق الاطلاع شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا جب تک میں نہ چاہوں میرا نام بھی کسی کی زبان پہ نہیں آ سکتا. جب تک میں نہ چاہوں میرا نام بھی کسی کی زبان پر نہیں آ سکتا. بحث کی ضرورت نہیں, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غوث اعظم نے چاہا کہ جس کی زبان پر آئے اس کی زبان پر نام آ گیا ہے. اب جس کے لیے چاہا ہی نہیں تو اس کی زبان پہ نام کیسے آئے گا؟ اب میں آپ سے سوال کروں کہ جب غوث اعظم کی مرضی کے بغیر کوئی غوث اعظم کا نام نہیں لے سکتا تو غوث اعظم کی مرضی کے بغیر کوئی غوث اعظم کی محفل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج غوث اعظم کی محفل میں آپ لوگوں کو جمع کر کے یہ بتایا ہے کہ اے اولیاء کی محفل میں آنے والوں, یہ محفل میں تمہارا آنا ایسا ہی نہیں, یہ محفل میں آئے اس لیے ہو کیونکہ شاہ جیلانی نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے. اللہ نے ایسا اختیار عطا فرمایا. اور ان بزرگوں کی محفلیں کہاں کہاں ہوتی ہیں؟ صرف یہاں ہو رہی ہے, صرف حیدرآباد و بنگلور میں ہو رہی ہے, صرف دہلی و کلیر میں ہو رہی ہے, یا صرف بغداد میں ہو رہی ہے, یا صرف دنیا کے یہ بر صغیر کے اس علاقے میں ہو رہی ہے؟ سنیے کہاں کہاں ہوتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, آپ تمام جانتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس ذات کا نام ہے جس کو شیعوں کے علاوہ سارے طبقے اپنا امام مانتے ہیں. سارے طبقے کہتے ہیں ہمارے امام, جتنے طبقے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ولی اللہ محدث دہلوی مجبوری بن گئے, بالخصوص بر صغیر کی مجبوری بن گئے کہ آپ کسی جامعہ میں جائیں یا کسی دارالعلوم میں جائیں, سند حدیث مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ شاہ ولی اللہ کا نام جوڑ دیا نہ جائے اس کے اندر. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب کلمات طیبات کے اندر, تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, جو سلسلے نقشبندیہ کے بہت اکابر اولیاء میں ہیں, ہمارے شہر میں جو محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ, حضرت مسکین شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ, یہ جو بزرگوں کا سلسلہ ہے, یہ سلسلہ جا کے جہاں ضم ہوتا ہے وہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کی ذات ہے. یہ سب کے پیروں کے پیر ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ. اب آپ غور کیجئے, حضرت خواجہ مرزا مظہر جانے جانا کا ایک خواب نقل فرما رہے. کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. کلمات طیبات کتاب کا نام ہے, اور اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا. اب ذرا خواب سنیے خواب کیا ہے. فرماتے ہیں کہ مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں میں نکلا, خواب میں ایک بڑا میدان مجھے نظر آیا, اور اس میدان میں بہت ساری دیگیں پکائی جا رہی تھی. اس پکوان کو میں دیکھتا رہا, آگے بڑھتا رہا, یہاں تک کہ ایک بڑا چبوترا نمودار ہوا. فرماتے ہیں میں چبوترے کے قریب گیا تو آقائے نقشبند سرکار بہاؤالدین نقشبند اس کے اوپر بیٹھے تھے, اور صرف سرکار بہاؤالدین نقشبند نہیں, خواجہ باقی باللہ بھی بیٹھے تھے, شیخ احمد سریندی فاروقی مجدد الفسانی بھی بیٹھے تھے. فرماتے سارے اولیاء نقشبندیہ سلسلے کے سارے اکابرین بیٹھے. اب یہ تمام بزرگوں کو دیکھ کے فرماتے ہیں میں بھی اس چبوترے کے کونے پہ جا کے بیٹھ گیا. ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ میدان میں پکوان کس بات کا, یہ اولیاء اتنے سارے کیوں بیٹھے ہیں, کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اچانک ایک ہرا دروازہ نمودار ہوا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقل فرما رہے ہیں اس کو کہ اچانک ایک ہرا دروازہ نمودار ہوا. اس دروازے کے کھلتے ہی یہ سارے اولیاء ادب کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. اس دروازے کے اندر سے دو نورانی چہرے جلوہ افروز ہوئے. مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں ان دو نورانی چہروں کو میں دیکھتا رہا, ان پہ قربان ہوتا رہا.
ساتھ والے بزرگ سے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس بات کی دعوت ہے، اور یہ آنے والے لوگ کون ہیں؟ اس بزرگ نے جواب دیا ہے مظہر جانے جانا تم جانتے نہیں، آج عالم برزخ میں غوث اعظم کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں۔ نام بار بار اس لیے بول رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں ہو کہ من گھڑت باتیں اہل سنت کے لوگ کرتے ہیں تو وہ کان کھول کر سن لے اور جا کے پڑھ لے کتاب کلمات طیبات کے اندر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس بزرگ نے جواب دیا آج عالم برزخ میں غوث اعظم کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ پھر میں نے پوچھا یہ جو لوگ آئے ہیں یہ کون ہیں؟ جواب دیا تم ان کو جانتے نہیں، اپنے شہزادے کی محفل میں شرکت کے لیے خود مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ اور جو دوسرے بزرگ جن کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے کوئی اور نہیں، وہ افضل التابعین خواجہ اویس قرنی ہے جو غوث اعظم کی محفل میں شرکت کے لیے آئے۔ آپ غور کیجئے صرف ہم نہیں کرتے غوث اعظم کی محفل، عالم برزخ میں بھی غوث اعظم کی 11ویں ہوتی ہے۔ عالم برزخ میں بھی غوث کے نام پہ پکوان کیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے۔ اب کرم ہم اہل سنت پر یہ ہوگا انشاءاللہ کہ جو زندگی میں غوث کی محفل کرتا رہے گا اللہ برزخ میں جانے کے بعد اپنے اولیاء کے ساتھ اس محفل میں شامل ہونے کا موقع دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اولیاء کو بہت عظیم شان سے سرفراز فرمایا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس امت کے ان اولیاء اللہ نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم شان عطا فرمائی ہے، ان کی تعلیمات اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے اگر تعلیمات میں کچھ بات ملے گی تو وہ پہلی چیز ہے توبہ۔ تصوف کی پہلی سیڑھی کا نام توبہ ہے۔ توبہ سب سے پہلی توبہ جو کروائی جاتی ہے بعض بزرگوں کے پاس وہ غفلت سے توبہ ہے۔ غفلت سے توبہ ضروری ہے۔ آج ہم ہر معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پیسے کے معاملے میں غفلت میں نہیں رہتے اپن، جہاں زیادہ کما سکتے وہیں ڈالتے اپن پیسہ۔ پیسے کے معاملے میں غفلت نہیں معلوم اپنے کو، دین کے معاملے میں ہم غافل ہو گئے اور تھوڑی سی بھی غفلت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس راستے میں نعمت کا مل جانا بڑی بات نہیں ہے، نعمت کا باقی رہ جانا بڑی بات ہے۔ نعمت کا باقی رہنا بڑی بات ہے، مل جاتی ہے کرم پہ مل جاتی ہے، لیکن باقی رکھنا نہ رکھنا یہ اپنی بڑی ذمہ داری ہے۔ بڑے بڑوں کی نکل گئی، ملنے کے بعد بڑے بڑوں سے نکل گئی نعمت، یہ بڑی اہم بات ہے، باقی رکھنا بڑی بات ہے اس معاملے میں۔ آپ غور کیجئے ایک مرتبہ سرکار بایزید بستامی، کون بایزید بستامی؟ جس نے نعرہ لگایا سبحانی ما عظم شانی، میں پاک ہوں میری شان بلند ہے، وہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جن جو فرماتے ہیں میں نے اللہ کے عرش سے کہا کہ اے عرش الہی تو کتنا خوش قسمت ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا تیرے اوپر جلوہ فروز ہے۔ تو عرش نے جواب دیا کہ میں بھی بایزید یہی سنتا رہا، سنتے سنتے میں نے ایک مرتبہ پوچھا مالک ساری کائنات کہتی ہے تو میرے اوپر ہے لیکن تو ہے کہاں؟ ساری کائنات کہتی ہے تو میرے اوپر ہے لیکن تو کہاں ہے؟ بایزید بستامی فرماتے ہیں عرش الہی نے کہا رب کریم نے مجھے جواب دیا اے عرش اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو بایزید کے سینے میں جا کے دیکھ، قلب المومنی عرش اللہ، کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، مجاسید کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، مظلوموں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، سرکار بایزید بستامی تو بس قریب سے گزر جاتے تو سارے اولیاء ادب سے کھڑے ہو جاتے، مظلوموں کی جماعت بیٹھی تھی، لوگ دیکھ کے کھڑے ہونے لگے، آپ وہاں سے گزر رہے تھے، ایک مظلوم نے نظر ڈال کے کہا ارے چھوڑو، بایزید پہلے جیسا نہیں رہا، چھوڑو بیٹھو، اس کی ادب کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار بایزید بستامی حیران ہو گئے، وہ سارے مجازید بیٹھ گئے ویسے ہی۔ اب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سیدھے سجدے میں گر گیا، میں نے عرض کیا کہ مالک کیا اس قدر بڑا کوئی مجھ سے غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے جو میں اس درجے پہ پہنچ گیا کہ مظلوموں کی جماعت مجھے دیکھ کے یہ کہہ رہی ہے کہ بایزید پہلے جیسا نہیں رہا، مالک بات کیا؟ تو ارشاد ہوا کہ بایزید تم ایک جگہ گئے تھے جہاں تم نے کھجور خریدے تھے اور ایک آدمی اپنی پیٹھ پہ اپنا کھجور کا تھیلا ڈال کے بیچ رہا تھا، تم نے اسے کھجور تو خرید لیے اور وہ وہاں سے نکل کے چلا بھی گیا، لیکن جانے کے بعد میں تمہیں 2 کھجور وہاں گرے ہوئے نظر آئے، تم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ تمہارے کھجور